सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، یعنی پہلے کن عورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ بیان کیا گیا، کن عورتوں کے ساتھ نکاح حلال ہے، یعنی جو حرام عورتیں ہیں وہ بیان کر دی، ان کے علاوہ جتنی عورتیں ان کے ساتھ نکاح حلال ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اسے اندیشہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ وہ اس زمانے میں وہ دور نہ رہا غلام اور باندی کا، مگر مرد کے لیے نکاح کرنا واجب کب ہے، سنت موقدہ کب ہے، فرض کب ہے، مکروہ کب ہے اور حرام قطعی کب ہے، یہ ہم نے کل سماعت فرما لیے۔ سارے احکام اللہ نے بیان فرمائے، تو پھر اللہ رب العزت یہ احکام بیان فرما کر اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے، اس نے بیان فرمائے تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے لوگوں کے طریقے بتا دے، یعنی تمہیں تم سے پہلے کے لوگوں کے طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ماقبل آیات میں تمہارے لیے جو عورتیں حرام یا حلال ہیں بیان ہوئی، یعنی اس آیت سے پہلے یہ بیان ہوا کہ کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال ہے۔ یہی عورتیں پچھلی شریعتوں میں بھی اسی طرح حرام تھی اور حلال تھی، جیسی ہمارے لیے جو عورتیں حرام ہیں پچھلی شریعتوں میں بھی وہ حرام تھی، جو عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں پچھلی شریعتوں میں بھی وہ حلال تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے لیے جس کام میں بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام بیان کر دیں۔ تو بعض مفسرین نے کہا کہ اگلی شریعتوں کے لیے جو چیزیں تھیں وہ اللہ نے تمہارے لیے بیان کر دی، کہ ان کے لیے بھی وہ عورتیں حرام تھی جو تمہارے لیے حرام ہے، ان کے لیے بھی وہ عورتیں حلال تھی جو تمہارے لیے حلال ہے۔ اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ جس کام میں تمہارے لیے بہتری ہے اللہ تعالیٰ وہ بیان کر دے، اس سے مراد یہ ہے جیسا کہ پہلے لوگوں سے بیان کیا تھا، پہلے بھی بیان کیا تھا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے جو شرعی احکام قرآن یا حدیث میں تردید کے بغیر منقول ہوئے وہ ہمارے لیے بھی لائق عمل ہے، یعنی اگلے نبیوں کی شریعت کے جو بھی احکام تھے، ہمارے نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی شریعت میں جو احکام تھے اور ان احکام کو اللہ رب العزت نے تردید نہیں فرمایا یعنی کہ رد بھی نہیں کیا، تو وہ احکام بھی ہمارے لیے لائق عمل ہے، اور جو ممانعت کے ساتھ نقل ہوئے ان پر ہمیں عمل جائز نہیں، اور جن احکام کی ہمارے اندر ہماری شریعت میں ممانعت کر دی گئی تو وہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ جیسا کہ اگلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا، مگر اس امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام ہے، پہلی امتوں کے لیے جائز تھا۔ تو بعض احکام ایسے تھے کہ جن کی تردید اللہ نے فرما دی وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں، مگر جو احکام منع نہیں کیا گیا اور وہ بھی منقول ہے، نقل کیے گئے ہیں، تو اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے جائز لائق عمل ہے۔
वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदु अल्लज़ीना यत्तबिऊना अश-शहवाति अन तमीलु मैलन अज़ीमा। और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत दूर हो जाओ। क्या मतलब? इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि यहूद नसारा और मजूसी भाई और बहन की बेटियों से निकाह हलाल समझते थे। कौन? यहूद, नसारा, मजूसी, ये लोग भाई और बहन की बेटियों के साथ यानी भतीजे और भांजी के साथ निकाह हलाल समझते थे। जब अल्लाह ताला ने उनसे निकाह करने को हराम फरमाया कि इनके साथ निकाह हराम है, तो वो मुसलमानों से कहने लगे कि जिस तरह आप खाला और फूफी की बेटी से निकाह जायज समझते हो जबकि खाला और फूफी तुम पर हराम है, इसी तरह तुम भाई और बहन की बेटियों से भी निकाह करो। यानी जिस तरह तुम फूफी की लड़की और खाला की लड़की के साथ निकाह जायज समझते हो, हालांकि फूफी और खाला के साथ निकाह हराम है मगर उनकी लड़कियों से निकाह जायज समझते हो, इसी तरीके से बहन और भाई की लड़कियों से भी तुम निकाह करो। ये कौन कह रहा था? यहूद, नसारा, मजूसी जो इस निकाह को जायज समझते थे वो मुसलमानों को ऐसी बातें कहते थे। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके साथ निकाह को हराम फरमा दिया है, तो उसके बाद वो ये ऐसी बातें करते थे कि जिस तरीके से तुम खाला और फूफी की लड़की के साथ निकाह जायज समझते हो तो फिर बहन और भाई की बेटियों के साथ भी निकाह करो। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई कि ये लोग चाहते हैं कि तुम भी उनकी तरह जिना में पड़ जाओ। यानी वो लोग, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रुजू फरमाना चाहता है और जो लोग अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधी राह से बहुत दूर हो जाओ। ये बातें वो कह रहे थे कि तुम भी निकाह करो क्योंकि वो तो जायज समझते थे और हमारे नज़दीक तो इनके साथ निकाह हराम है, बहन की बेटियों के साथ और भाई की बेटी के साथ, भांजी और भतीजी के साथ, मगर वो जायज समझते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सीधी राह पर गामज़न करने के लिए आयत नाजिल फरमाई। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। अल्लाह चाहता है कि तुम पर आसानी करे और आदमी कमज़ोर बनाया गया है। क्या मतलब? कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों पर आसानी चाहता है, इसीलिए उन्हें नरम अहकाम अता फरमाता है, कई जगह रुखसतें अता फरमाता है, लोगों की ताकत के मुताबिक ही उन्हें हुक्म दिया जाता है और उनके फितरी तकाज़ों की रियायत फरमाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान फितरी तौर पर कमज़ोर पैदा किया गया है और ये भी है कि हर इंसान को उसकी ताकत के मुताबिक आजमाया जाता है और हुक्म दिया जाता है। इसी फितरी कमज़ोरी का ये नतीजा है कि मर्द औरत की तरफ बड़ी जल्दी माइल हो जाता है। यानी एक इंसान की फितरी ये कमज़ोरी है। बहुत सी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं जिसमें एक कमज़ोरी ये भी है कि इंसान औरत की तरफ जब नज़र करता है तो फितरी तौर पर जल्दी माइल हो जाता है। तो उसके लिए औरत और शहवत से सब्र दुश्वार है। इंसान के लिए, मर्द के लिए औरत और शहवत से सब्र करना ये दुश्वार है, ये इसकी कमज़ोरी है। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाते हुए मर्दों के लिए औरतों से शरीयत के दायरे में रहते हुए नफ़ा उठाने की इजाज़त दी। यानी जितने अहकाम हमने अभी तक सुने औरतों के हवाले से कि कौन सी औरतें हलाल हैं, कौन सी औरतें हराम हैं, तो ये इसीलिए शरीयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम दिए ताकि मर्द अपनी ज़रूरत के तकाज़े पूरे कर सके और शरीयत के दायरे में रहते हुए जो औरतें हलाल हैं उनके साथ वो निकाह करे और निकाह के ज़रिए अपनी ख्वाहिश और उनसे नफ़ा उठा सके और अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहम फरमाते हुए मर्दों के लिए औरतों से शरीयत के दायरे में रहते हुए नफ़ा उठाने की इजाज़त दी और सिर्फ उन औरतों से मना किया जिनसे नफ़ा उठाने में फसाद अजीम और बड़े नुकसान का खदशा था। और ये भी क्यों हराम है, उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत बड़ा फसाद अजीम और बड़ा नुकसान है। इसीलिए मुत्तकी और परहेजगार और गुनाहों का तकाजा और मौका मौजूद होने के बावजूद गुनाहों से बच रहने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में बड़े महबूब हैं। यानी कि जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, जो सब्र करें और गुनाहों से बचे रहें
اور اس بات پر وہ صبر کرے، تو یہ صبر کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی لیے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنی کمزوری کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو پس پشت ڈالا ترغیب کے لیے۔ ایسے ہی ایک بزرگ کا یہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے، سماعت فرما لے، کہ جو اللہ رب العزت کے محبوبین ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ جیسا کہ بصرہ میں ایک بزرگ جن کا نام مسکی، حضرت مسکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا آپ نے ان کا واقعہ بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا۔ یعنی یہ مسکی، مشک کی خوشبو میں بسا ہوا انسان جو ہوتا ہے اس کو مسکی کہتے ہیں۔ تو مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ کسی نے بھائی اسرار اس خوشبو سے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یعنی ان کے بدن سے ایک قدرتی طور پر مشک کی خوشبو آتی تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے جسم سے یہ جو قدرتی اور اسی مشک کی خوشبو آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جب لوگوں نے پوچھا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرا قصہ بڑا عجیب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کا رہنے والا ہوں، جوانی میں بہت حسین و جمیل تھا اور صاحب شرم و حیا تھا، یعنی شرم و حیا کا پیکر تھا۔ ایک کپڑے والے کی دکان پر میں نے ملازمت اختیار کی اور ایک روز ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے اور دکاندار سے کہا کہ میں ان کپڑوں کو گھر لے جانا چاہتی ہوں، اس نوجوان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ یعنی دکاندار جہاں یہ کام کرتے تھے وہاں سے اس عورت نے کچھ کپڑے خریدے اور پھر دکان کے مالک سے کہا کہ میں یہ کپڑے گھر لے جانا چاہتی ہوں، اپنے اس نوکر کو میرے ساتھ بھیجنے کپڑے لے کر کے۔ جو کپڑے پسند آئیں گے وہ رکھ لیں گے اور پھر ان کی قیمت بقیہ کپڑے اس نوجوان کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ چنانچہ مالک کے دکان کے کہنے پر، یعنی دکان کے مالک کے کہنے پر میں بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ وہ مجھے ایک عالیشان کوٹھی پر لے آئی اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، پھر میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں گھبرا کر نگاہیں نیچی کیے فوراً وہاں سے ہٹ گیا، مگر اس پر شہوت سوار تھی، وہ میرے پیچھے پڑ گئی۔ میں نے بہت کہا کہ اللہ عز و جل سے ڈر، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ میرے ساتھ منہ کالا کرنے پر مصر تھی، یعنی وہ میرے ساتھ زبردستی کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں اس گناہ سے بچنے کی ایک تجویز آئی تو میں نے اس سے کہا مجھے بیت الخلا جانے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں نے بیت الخلا میں جا کر دل مضبوط کر کے وہاں کی نجاست اپنے ہاتھ، منہ اور کپڑوں پر مل لی۔ یعنی یہ پارسا تھے، اللہ سے ڈرنے والے، حیا اور شرم کے پیکر تھے اور دکان پر کام کرتے تھے۔ ایک بڑھیا آئی اور کچھ کپڑے خریدے اور دکاندار سے کہا کہ اس نوجوان کو میرے ساتھ گھر بھیج دو تاکہ بقیہ کپڑے واپس بھیج دوں گے اور اس کی قیمت بھی اس کے ساتھ بھیج دوں گی۔ جب انہیں لے گئی، وہاں محل میں بٹھایا گیا تو ایک کمرے میں ایک حسین نوجوان عورت داخل ہوئی اور کمرہ بند کر دیا اور اس نے گناہ کی طرف مجھے مائل کرنا چاہا۔ اب میں کیسے بچ سکتا تھا؟ تو میرے ذہن میں ایک ترغیب آئی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے بیت الخلا جانے دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ میں بیت الخلا میں گیا اور وہاں کی نجاست کو اپنے ہاتھ، منہ اور کپڑوں پر مل لی۔ اب جو ہی میں باہر آیا تو میری عاشقہ گھبرا کر بھاگی اور کوٹھی میں پاگل پاگل کا شور اٹھا۔ یعنی جو میرے ساتھ گناہ کا ارادہ کرتی تھی وہ میرا یہ حال دیکھ کر کے بھاگی اور پاگل پاگل کا شور اٹھا محل کے اندر۔ میں نے وہاں سے بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لی، غسل کیا اور کپڑے پاک کر کے وہاں سے چل دیا۔ رات جب میں سویا تو خواب میں دیکھا کہ کوئی آیا ہے اور میرے چہرے اور لباس پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو میں جبریل ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی میرے سارے بدن اور لباس میں خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ سب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی ہاتھ کی برکت ہے۔ یعنی یہ نوجوان گناہ سے بچا اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا، اور گناہ سے بچنے کے لیے اس نے نجاست کو اپنے بدن پر اور منہ پر، ہاتھ پر مل لیا،
اور نجاست بدبودار ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھ کر وہ عورت جو گناہ کا ارادہ رکھتی تھی وہ بھاگی اور مجھے پاگل پاگل کہنے لگی۔ میں وہاں سے بھاگ کر کے باغ میں آیا اور وہاں میں نے غسل کیا۔ رات کو جب سویا تو جبریل علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے، میرے بدن پر ہاتھ پھیرا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے پورے بدن اور کپڑے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور آج تک وہ قائم ہے۔ پوچھنے والوں سے انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ خوشبو میرے بدن اور میرے کپڑوں سے آ رہی ہے۔ میں کوئی عطر نہیں لگاتا، میں نے کوئی ایسی خوشبو نہیں لگائی، یہ تو اللہ رب العزت کا اس گناہ سے بچنے کے عوض میں اللہ کا یہ انعام ہے کہ آج تک میرے بدن اور کپڑوں سے یہ خوشبو آتی ہے۔ تو اللہ کے جو محبوبین ہوتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں اور اپنی خواہشات پر صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بڑا مقام پا لیتے ہیں، اللہ انہیں بڑا انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔